اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے محمد اور ہمارا موضوع ہے بات کربلا، یعنی کہ کربلا کے بعد کے واقعات۔ امام حسین اور ان کے وفاداروں کی شہادت یعنی شہدائے کربلا کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں سورہ البقرہ میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو کبھی مردہ یعنی مرا ہوا مت کہو، کیونکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کی راہ میں جو شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو۔ اب اس بات پہ غور کرے کہ اللہ نے فرمایا انہیں مردہ مت کہو، تو اب انسان کی سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم مردہ کہہ نہیں سکتے لیکن سوچ تو سکتے ہیں، بھلے ہی زبان سے نہ کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی گنجائش نہیں رکھی، اور اپنی کتاب اللہ یعنی قرآن شریف میں آگے سورہ العمران میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ اور یہاں اس بات کو سمجھے کہ روزی پانے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ روزی زندہ لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کو مردہ کہو بھی مت اور مردہ سوچو بھی مت۔ جب امام حسین کے وفادار اور خود امام حسین کربلا کے میدان میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو ان کے بعد ظالم یزیدی یہاں تک نہیں ٹھہرے، انہوں نے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور انہیں کچلا گیا، خیموں کو جلایا گیا۔ کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے تو گھر کی عورت کا دوپٹہ کبھی ادھر پڑا ہے تو کہیں اور، اس چیز کا خیال نہیں رہتا۔ لیکن قربان جاؤں سیدہ فاطمہ زہرا کا وہ گھرانہ جہاں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، اس گھرانے کی عورتیں جنہوں نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھا، معصوم علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، ان کی لاش کے اوپر بھی ان ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، اس وقت سیدہ زینب پہ کیا گزری ہوگی، لیکن پردے کا احترام کبھی نہیں چھوڑا۔ جب ظالم یزیدیوں نے اس پاک گھرانے کی عورتوں کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا تو ایسے وقت میں بھی سیدہ زینب نے کہا اے خاتون جنت کی کنیزو، اے عورتوں، ابھی تک تم اپنے چہروں کو دوپٹوں سے چھپاتی تھی، آج ان ظالموں نے اس دوپٹوں کو کھینچ لیا تو بے پردہ مت ہو جانا۔ اللہ نے یہ جو لمبے بال دیے ہیں انہیں اپنے چہروں کے سامنے لا کے پردہ کر لو، اپنے چہروں کو چھپا لو۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کی لڑکیاں، آج کی بچیاں جن کے پاس دوپٹے بھرے پڑے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے جسم کو دکھاتی ہے، اپنے بالوں کو دکھاتی ہے، بے پردہ رکھتی ہے، وہ سنیں کہ سیدہ زینب نے اپنے بھائیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھے، آنکھ میں آنسو تھے، لیکن جب دوپٹے چھین لیے گئے تو ان بیویوں کو، ان عورتوں کو سہارا دے کر سیدہ زینب کہتی ہے اپنے بالوں کو آگے لا کر چہروں کو ڈھک لو تاکہ یہ ظالم یزیدی تمہارا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے امام حسین کی بہن سیدہ زینب کے چہرے پہ تماچے مارے، انہیں تھپڑ مارے گئے۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ کے کانوں سے بالیاں یعنی کان کے داگینوں کو کھینچا گیا اور سیدہ سکینہ کے کان سے خون نکلنے لگا تو وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کو پکار رہی ہے۔ آج بھی یہ دلیل موجود ہے کہ سیدہ سکینہ کی جس نے بالیاں کھینچی تھی اسی نے کربلا میں سب سے پہلا ماتم کیا تھا۔ کسی نے کہا ظالم تو ماتم بھی کرتا ہے اور سیدہ سکینہ کی بالیاں بھی کھینچتا ہے، تو اس نے کہا میں ان کا شیعہ ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ماتم کرتا ہوں، اور اگر میں سکینہ کی بالیاں نہیں کھینچوں گا تو کوئی اور آ کر کھینچے گا، اسی لیے میں ماتم بھی کرتا ہوں اور بالیاں بھی کھینچتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں سنو کہ سب سے پہلے ماتم کرنے والے شخص نے سیدہ سکینہ کی بالیاں کھینچ کر ان کا خون بہایا تھا۔ یہ ماتم کرنا حسینیوں کا طریقہ نہیں، ماتم کرنا سیدہ زینب، سیدہ سکینہ
حضرت امام حسین یا قاسم کا طریقہ نہیں، امام حسین اور ان کے قافلے کو قتل کرنے والے، ان پر ظلم کرنے والے یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ جب سیدہ سکینہ کی بالیاں کھینچی گئی اور ان کے نازک تانوں سے خون نکلنے لگا تو سیدہ سکینہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے، تو سیدہ زینب ان کو بھی سہارا دیتی ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیمے جل رہے ہیں، شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ مظلوم زین العابدین بیماری کی حالت میں ہے، جلتے ہوئے خیمے میں پڑے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو چمڑے کا بستر بچھا کر اس پر لیٹے ہوئے تھے اسے بھی یزید یہ چھین کر لے جاتے ہیں۔ سیدہ زینب خیمے کی آگ میں کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ تو سیدہ زینب نے کہا میرے بھتیجے کے خیمے میں آگ لگی ہے، اگر میں بھی چین سے بیٹھ جاؤں تو حسین کا بیٹا جل جائے گا، پھر حسین کی نسل کس سے چلے گی؟ اس کے بعد سیدہ زینب خیمے کی آگ پر چلتے ہوئے اندر گئی اور اس حضرت علی کی شیر بیٹی نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے بیمار زین العابدین کو اپنے کندھے پر ڈالا اور اسی آگ پر چلتی ہوئی باہر آئی۔ اے سیدہ زینب، آپ نے ایک زین العابدین کو بچا کر کائنات تک کے سیدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ اگر سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو نہ بچایا ہوتا تو ان کی نسل میں سے غریب نواز نہ ہوتے، غوث اعظم نہ ہوتے، قطب الدین بختیار کاکی نہ ہوتے، وارث پاک نہ ہوتے، سید کبیر احمد رفاعی نہ ہوتے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنہ نہ ہوتے، اور تقریباً 12 میں سے 7 امام نہ ہوتے۔ تو سیدہ زینب نے ایک امام زین العابدین کو بچا کر 7 اماموں کی امامت کو بچایا ہے اور قیامت تک کے سیدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ اب سیدہ زینب کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ان کے بابا شیر خدا حضرت علی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی دیوار کانپ جاتی ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ خیمے جل رہے ہیں، پیاس سے بچے بے ہوش ہے، شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہے، عصر کا وقت ہے اور وقت ختم ہونے کو ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے بیویوں، بہت رو چکی اور یہ ظالم یزیدی ہمیں اور بھی رلائیں گے، لیکن سنو، میرے نانا محمد رسول اللہ کی حدیث ہے جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی اللہ اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، میں نے اور تم نے کربلا میں بہت دکھ دیکھا ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر عصر نہیں پڑھیں گے تو تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، اس لیے اب بھی تمہارے اوپر نماز معاف نہیں۔ ارے جب میرے بھائی امام حسین نے کربلا کے اس خون ریز حالات میں بھوکے پیاسے ہو کر، زخمی ہو کر، لاشوں کی لاشیں اٹھا کر انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا اور اسی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے شہید ہوئے، تو ہم کیسے نماز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی لیے اٹھو اور پہلے عصر کی نماز پڑھو۔ یہ حوصلہ، یہ ہمت سیدہ زینب نے دیا۔ اس کے بعد مغرب کا وقت آیا، نماز پڑھی اور پھر رات کا وقت ہوا۔ اس رات کو شام کربلا کہا گیا۔